اور اس وقت وطن عزیز پاکستان میں ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک ہوں، قوم ملک سلطنت کو پائندہ تابندہ آباد کریں۔ لاگ مارچ سے بیسیکلی طور پہ انتشار پھیلے گا، بدامنی پھیلے گی، ملک کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف نفرت پھیلے گی، افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس وقت پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کریں۔ وطن عزیز پاکستان میں جو مہمیں چلائی جا رہی ہیں افواج کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور خصوصاً ڈی جیز کے خلاف مختلف اداروں کے، تو میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ کنڈم ہم کرتے ہیں، سختی سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایز اے سفیر امن و محبت، گورنر مشن ورلڈ پیس ہیومن رائٹ یونائٹڈ نیشن پاکستان اور ڈی جی نیشنل پیس الائنس کونسل آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت امن پھیلانے کی، محبت پھیلانے کی، بھائی چارگی کو پھیلانے کی، خصوصاً سیلاب زدگان کی جو متاثرین کی حالت ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، بلینکٹ کمبلیں، 33 لاکھ خاندان متاثر ہوئے ہیں پاکستان میں اس سیلاب سے، اس فلڈ سے۔ تو ان 33 لاکھ لوگوں کے گھروں کی ہمیں سوچنی چاہیے، فیملیز کی سوچنی چاہیے کہ پاکستان کے جو لوگ پریشان ہیں ان کو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جوان ہیں آرمی کے، ہمارے جوان رینجرز کے، ہمارے جوان پولیس کے اور دیگر ایجنسیز کے، وہ بیچارے جو محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس وقت ایک ہوں، ہم وطن عزیز پاکستان میں ہمیں قوت عوام کو بلند کرنا ہے، کہ عوام کی طاقت کو بلند کرنا ہے، وطن عزیز کی عزت کو ہمیں بلند کرنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ہم سب ایک ہیں پاکستانی، اور بین المذاہب ہم آہنگی کو بھی ہمیں فروغ دینا ہے وطن عزیز پاکستان میں۔ اور آپ کے چینل کی توسط سے میں دیوالی گزری ہے اس کی مبارکباد دینا چاہوں گا پوری دنیا میں جو ہندو برادری ہے اس کو، سفیر امن کی حیثیت سے، مرکزی سیکرٹری جنرل NPCIH کی حیثیت سے آپ سب لوگوں کو بے انتہا دیوالی کی مبارک ہو، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ وطن عزیز پاکستان میں امن و امان کا بول بالا ہو اور ہم سب سرخرو ہوں، اسلام سرخرو ہو، پاکستان پائندہ آباد، پاک فوج زندہ۔ دیکھیں میں بھائی جان، آپ خود ایک اینکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں، میں ایک اکنامک کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ 95 کھرب کا بجٹ ہے ہمارا وفاق کا، 95 ٹریلین کا بجٹ ہے۔ تو یہ مصنوعی مہنگائی کا بحران بنایا ہوا ہے۔ سبسڈی دے حکومت، اس کے اوپر سبسڈی دے عوام کو، آٹے کے اوپر سبسڈی دے اور اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے سب سے پہلے، اور دودھ کے اوپر خصوصاً دودھ مافیا نے جو اس وقت عذاب مچایا ہوا ہے، 200 روپے کلو ریٹ کر دیا ہے۔ اور میں کمشنر کراچی کو، کنزیومر رائٹس چیئرمین کو میں اس چیز کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کو چھاپے ماریں، تمام DCs کمشنرز اس کے اوپر چھاپے ماریں اور ریٹس کو عوام کے مطابق ریٹ لسٹوں کو آویزہ کرا جائے تاکہ پبلک کو سہولت ملے۔ اور مہنگائی کا طوفان ہے نہیں، مہنگائی کا طوفان بنایا ہوا ہے۔ تو آپ سبسڈی دیں، حکومت بھی، سندھ حکومت، وفاقی حکومت، پنجاب کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، KPK کی حکومت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت، اور دیکھیں لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی وائلیشنز کو روک کے انسانی حقوق کو پروموٹ کیا جائے۔ وطن عزیز پاکستان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کی بہتری فرمائے۔ میں انسانی حقوق کا علمبردار کی حیثیت سے، گورنر مشن ورلڈ پیس ہونے کی حیثیت سے، SDGs گلوبل گولز گورنر ہونے کی حیثیت سے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کاؤنسل سوشل ورلڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے، 202 ملکوں کے چیف کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے ورلڈ پیس کمیٹی کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خدارہ پاکستان میں عوام کی فلاح، بہبود اور ویلفیئر کو سوچیں، اور مہنگائی کے طوفان کو ختم کرنے کے لیے تمام حکومتیں سبسڈیز دیں، فی الفور اس کو نافذ العمل کیا جائے۔ پاکستان کا مستقبل میں جو دیکھ رہا ہوں، اور آنے والے آرمی چیف کو بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، تو پاکستان کے اندر خلافت راشدیہ کے نظام کو میں بہت جلد نافذ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2 سالوں کے اندر ہم جو خلافت راشدیہ کے پریزیڈنشل نظام کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور پاکستان ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک جس کو کہتے ہیں کہ کشور حسین شاد بعد الحمدللہ ہو رہا ہے، اور تو نشان عزم علی شان کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ سی پیک تو آپ کو پتہ ہے معاہدے ہی میرے ہیں، پورے تمام سی پیک کے جو ہے چائنا کے ساتھ معاہدے 5 اسٹار گروپ آف کمپنیز کے ہیں، بینک آف چائنا سے 5 اسٹار گروپ آف کمپنیز کا جو ہے وہ ہے۔ میں ابھی کراچی پراپرٹی شو کا انعقاد کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے 500 سے زیادہ چائنیز ملٹی بلینرز کمپنیز کو دوبارہ پاکستان بلائیں، اور حکومت پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے پیسے رکے ہوئے ہیں، 45 بلین US کے قریب جو اماؤنٹ رکا ہوا ہے، 45 بلین USD، اس کو میں بحال کراؤں۔ جو 8 ونڈر آف دی ورلڈ جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے ساتھ اس سے اوہائیو کنگ آف اوہائیو ہانزیو کنگ ڈینس آکسفورڈ ہمارے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، جنہوں نے مجھے مقرر کیا سینٹرل ریجن غنا کا ڈیوک۔ تو ہم ان کے ساتھ گولڈ ریفائنری بھی لگانے جا رہے ہیں سینٹرل ریجن غنا کے اندر، اور ایک UAE میں بھی گولڈ ریفائنری، ہرائی گولڈ ریفائنری کا قیام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر۔ بنیامین گروپ سے ہمارے ساتھ موجود ہے اس ٹائم CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں بنیامین گروپ کے، جو ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم، ڈپٹی گورنر بھی ہیں
پاکستان کے نامزد جن کو ہم نے کیا ہے مشن ورلڈ پیس ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشنز پاکستان، اور الحمدللہ بین المسالک ہم آہنگی، بین المذاہب ہم آہنگی، اور پوری دنیا میں قیام امن کے لیے جو ہم نے علم برداری علم اٹھایا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں۔ غربت کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اینڈ آف پاورٹی، جسٹس یعنی کہ جو نظام عدل ہے اس کو ہم پوری دنیا میں قائم کریں گے، اور انشاءاللہ 202 ملکوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہمیں وکٹری حاصل ہے۔